اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یعنی اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو ارادہ سے پہلے وضو کر لو، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لو۔ اور دوسری بات، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ وضو کے اندر جو ہے 4 فرائض ہیں، یعنی 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ پہلی چیز منہ دھونا، دوسری چیز جو ہے کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور تیسری چیز جو ہے سروں کا مسح کرنا، اور چوتھی چیز گٹوں تک پاؤں دھونا۔ ان 4 چیزوں کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر کیا تو معلوم کیا ہوا کہ یہ 4 چیزیں جو ہے وضو کے اندر فرض ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا اور فرائض کو بیان کیا۔ اس آیت کریمہ سے جو ہے یہ ہم اور آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، فضائل وضو جو ہے، فضائل وضو کے بارے میں احادیث کی کتابوں کے اندر بہت ساری جو ہے احادیث موجود ہیں کہ مقام مقام پر، جگہ جگہ پر جو ہے میرے آقا نے اپنے صحابہ کو وضو کے فضائل بتائے، وضو کی فضیلت کو بیان کیا میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے۔ چند حدیثیں جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر میری امت جو ہے اس حالت میں بلائی جائے گی کہ اس کا چہرہ جو ہے وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہا ہوگا،
اس کا ہاتھ جو ہے وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہا ہوگا، اس کا پاؤں جو ہے وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہا ہوگا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ مطلب کیا؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے، میرا چہرہ جو ہے، میرا پیر جو ہے وہ میدان محشر کے اندر قیامت کے دن زیادہ چمکے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر جو ہے کثرت سے وضو کرو۔ جب تم دنیا کے اندر کثرت سے وضو کرو گے تو میدان محشر میں جو ہے تمہارے ہاتھ، تمہارا چہرہ، تمہارا پیر جو ہے وہ چمکے گا۔ اب دنیا کے اندر جتنا زیادہ ہم وضو کریں گے، جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ ہم وضو کریں گے تو میدان محشر کے اندر زیادہ لائٹ، زیادہ چمک ہوگی ہمارے ہاتھ میں، ہمارے چہرے میں۔ اور مسند بزار کے اندر ہے کہ خلیفہ سوگ داماد پیمبر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب بندہ وضو کامل کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے وضو کامل کرتا ہے، وضو کامل کا مطلب ہوتا ہے اچھا وضو کرتا ہے، جس طریقے سے وضو کرنا چاہیے اس طریقے سے وضو کرتا ہے، یعنی بالکل اطمینان کے ساتھ جس طریقے سے ہاتھ دھلنا چاہیے اس طریقے سے ہاتھ دھلتا ہے، جس طریقے سے چہرہ دھلنا چاہیے اس طریقے سے چہرہ دھلتا ہے، جس طریقے سے پیر دھلنا چاہیے اس طریقے سے پیر دھلتا ہے، یعنی وضو کامل کرتا ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ انعام اللہ کی طرف سے کب ملتا ہے؟ جب ہم وضو کامل کرتے ہیں، جب ہم وضو کامل کرتے ہیں تب یہ انعام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ اگر ہم نے جس طریقے سے وضو کرنا چاہیے نہیں کیا تو ہم اس انعام سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں، اس انعام سے محروم ہو جاتے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ انعام جو ہے اس شخص کو نہیں ملتا جو وضو کامل نہیں کرتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ابن خزیمہ کے اندر ہے کہ ایک دن صبح کو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا۔ ایک دن صبح کے وقت میں میرے آقا نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میرے آقا نے حضرت بلال کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ یعنی میرے آقا جب جنت کے اندر تشریف لے گئے تو میرے آقا کو حضرت بلال کے پاؤں کی آہٹ جو ہے اپنے آگے ملی۔ تو میرے آقا نے حضرت بلال سے یہ سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ اے بلال، تو آخر کون سا عمل ایسا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے تجھے یہ انعام ملا ہے، تجھے یہ مقام ملا ہے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا ہوں اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی اذان کے بعد حضرت بلال کا یہ معمول تھا کہ آپ اذان دینے کے بعد
2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اور آگے حضرت بلال فرماتے ہیں اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے، میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً جو ہے وضو کر لیتا ہوں۔ یعنی حضرت بلال کا یہ معمول، آپ کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ جو ہے باوضو رہا کرتے تھے، آپ باوضو ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹتا فوراً جو ہے آپ دوسرا وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اسی سبب سے، یعنی یہی وجہ ہے اے بلال، تمہارے اسی عمل کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ جو تم ہمیشہ باوضو رہتے ہو، جیسے کہ تمہارا وضو ٹوٹتا ہے تم فوراً وضو کر لیتے ہو، اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ انعام عطا فرمایا۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے، جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے فوراً جو ہے نیا وضو کر لینا چاہیے، فوراً نیا وضو کر لینا چاہیے۔ اور دارقطنی کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا۔ یعنی جس نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد وضو کرنے کی ابتدا کی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد وضو کرنے کی ابتدا کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا سارا بدن جو ہے بسم اللہ کی برکت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا، جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا، اس کا جو ہے اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے حصے پر جو ہے پانی گزرے گا۔ یعنی وضو کے اندر جتنے حصے کو وہ دھلے گا اتنا ہی حصہ جو ہے اس کا پاک ہوگا۔ اور اگر بسم اللہ پڑھ کر جو ہے کوئی وضو کرنے کی ابتدا کرتا ہے تو اس کا سارا بدن جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی وضو کرنے کی ابتدا کریں تو پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، تاکہ جو میرے آقا نے خوشخبری سنائی ہے، جو میرے آقا نے بتایا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے پر جو ہے سارا بدن جو ہے پاک ہو جاتا ہے، تاکہ وضو کی برکت سے، بسم اللہ کی برکت سے ہمارا سارا بدن جو ہے پاک ہو جائے۔ اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ خلیفہ دو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، یعنی اچھا وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی وضو کرنے کے بعد، کامل وضو کرنے کے بعد جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ یعنی اس کو اب یہ اجازت مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ کون شخص؟ وہ شخص جس نے وضو کے بعد جو ہے کلمہ شہادت کو پڑھا، جس نے وضو کے بعد، کامل وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت کو پڑھا، اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے 8 دروازے
کھول دیے جاتے ہیں۔ اور کنزُل عمال کے اندر ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد، جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے سورہ قدر پڑھے، جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، وہ صدیقین میں سے ہے۔ اور جو 2 مرتبہ پڑھے سورہ قدر، جو شخص 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے گا اس کا۔ اور جو 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اسے انبیاء اکرام کے ساتھ رکھے گا، اسے انبیاء اکرام کے ساتھ رکھے گا۔ یعنی وضو کرنے کے بعد جو ہے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، 1 مرتبہ کیا جائے، 2 مرتبہ کیا جائے، 3 مرتبہ کر لیا جائے۔ جتنا زیادہ جو ہے ہم تلاوت کریں گے فائدہ اتنا ہی زیادہ ہم کو حاصل ہوگا۔ 1 مرتبہ کریں گے تو صدیقین میں جو ہے شمار ہوگا، 2 مرتبہ کریں گے شہداء میں شمار ہوگا، اور 3 مرتبہ اگر کریں گے تو میدان محشر میں جو ہے انبیاء اکرام کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے، یعنی پہلے سے وضو تو تھا مگر پھر بھی اس نے جو ہے نیا وضو کر لیا، وضو پر وضو کر لیا، تو اس کے لیے جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یعنی اس شخص کے نامہ اعمال میں جو ہے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وضو کی فضیلت جو ہے احادیث کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے باوضو رہے، سوتے وقت بھی وضو کر جو ہے سویا جائے، اور جب بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے فوراً نیا وضو کر لینا چاہیے۔ اور احادیث کے اندر بہت زیادہ وضو کی فضیلت کو میرے آقا نے بیان کیا ہے۔ اور یہ وضو جس سے جو ہے ہمارا ہاتھ ظاہر میں بھی صاف و پاک ہو جاتا ہے، اور باطن میں بھی جو ہے ہمارے گناہ وضو کی برکت سے دھل جاتے ہیں۔ جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے اس کا سارا بدن جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ سارا بدن جو ہے پاک ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے وضو کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیت اپنے دل میں کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے بسم اللہ کی تلاوت کر کے جو ہے وضو کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔